میرے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حسد نام کے زہر کے بارے میں، جو کہ آج بھی ہم لوگوں میں وہ زہر اندر ہے، اور وہ زہر جب تک ہم اسے باہر نہیں نکالیں گے، جب تک کہ وہ زہر نہیں نکلے گا، تو میں آپ لوگوں سے آج حسد نام کے زہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے دوستو کہ یہ حسد نام کا زہر ابھی پیدا ہوا ہو، یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے سے چلا آ رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں کیا کرتے تھے، دین کا نور پھیلایا کرتے تھے، اور دین کے بارے میں جانکاری لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اسلام قبول کروایا کرتے تھے لوگوں سے۔ اس سمے کی بات ہے، مکہ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تھے کہیں، تو ان سے حسد کرنے والے لوگ جیسے کہ ابو جہل تھے، جو ابو جہل اس قدر تھے، ان کی وہاں مکہ میں چلا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنے حضور کو پریشان کرنے کے لیے کیا کیا کرامتیں نہیں کی۔ اور آپ لوگ جانتے ہو، جب ہمارے حضور بیٹھا کرتے تھے تو ان پہ اونٹ کی اودڑی لا کے ان کے اوپر ڈالا کرتے تھے، اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ جب ہمارے حضور راستے پہ چلا کرتے تھے، ان کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے انہیں پیچھے سے کھینچا کرتے تھے، اس سے بھی دل نہیں بھرتا۔ ہمارے حضور جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو سجدے میں بھی انہیں پریشان کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کتنا صبر ہمارے حضور کے اندر تھا، اور ہمارے حضور ایسے ہی اللہ کے پیارے نہیں تھے، اسی لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے اللہ کے آنکھوں کے نور تھے، جو اس زمین پہ آئے تھے۔ پھر بھی لوگوں نے ان کی اس سمے پہ بہت انہیں تکلیفیں دی، تو سوچئے ذرا، ہم تو ایک معمولی سے ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایک معمولی سے چیٹی کے طرح ہماری زندگی ہے، اور ہم لوگ ایک چیٹی کے طرح اور ایک کیڑے کے طرح زندگی گزر کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ ہمارے حضور کے ساتھ میں اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد میں ہمارے حضور نے اپنے زبان سے اف نہیں نکالی۔ جب ہمارے حضور دین کا راستہ دکھانے جاتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے، دین کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے، دین کا نور برسایا کرتے تھے، دین کے نور کے بارے میں لوگوں کو جانکاریاں دیا کرتے تھے۔ جب ہمارے حضور کی باتوں سے اور ہمارے حضور کو یہ لوگ نہیں روک پائے، تو ہمارے حضور کو ان لوگوں نے بدنام کرنا چالو کر دیے۔ اور بدنام کیسے کیا آپ جانتے ہو؟ ہمارے حضور کو یہ جادوگر کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نظر بندی کا کھیل ہے، محمد جادو کرتا ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا، تو جو ہمارے دین لانا چاہتے تھے اور جو ہمارے دین میں آ جاتے تھے، ان لوگوں کو گرم ریت پہ لٹایا کرتے تھے، انہیں سزا دیا کرتے تھے، انہیں قید میں رکھا کرتے تھے، انہیں غلام بنایا کرتے تھے، ان پہ مشقت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ میں بہت برا ظلم کیا کرتے تھے۔ ایسے ظلمی لوگ تھے اس سمے پہ، اور یہ کوئی نہیں میرے دوستو، یہ ابو جہل کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ان میں سے حضرت بلال بھی تھے، جو کہ انہوں نے بھی ایمان لائے تھے، ہمارے حضور نے انہیں قید سے چھٹوائے تھے، ہمارے حضور نے ان کی غلامی سے انہیں آزادی دلوائی تھی، ہمارے حضور نے انہیں اپنے دین کا راستہ دکھائے، اور انہیں ہمارا دین اسلام قبول کیا،
اور ہمارے حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، پھر ہمارے حضور سے ان کا من نہیں بھرتا تھا، دل نہیں بھرتا تھا، تو ہمارے حضور کو بدنام کرنے کی ٹھان لی اور ہمارے حضور کو پریشان کرنے کی ٹھان لی۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ اتنا کرنے کے بعد میں بھی یہ دین کی باتیں کرنا نہیں بھول رہا ہے اور اپنے اسلام کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے اور بہت سے لوگ اسلام میں جا رہے ہیں، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے نظر میں انہیں نیچا دکھانے کے لیے اور انہیں جادوگر قرار کرنے کے لیے امن سے لیٹر لکھا گیا، امن کے حبیب کو لیٹر لکھا گیا اور امن کا حبیب وہیں سے طے کر کے آیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور نبی ہے تو میں ان سے جا کے 2 سوال کروں گا۔ وہ امن سے ہی طے کر کے آیا تھا، اور جب وہ امن سے طے کر کے آیا تو اس وقت کیا دیکھنا تھا، اس کے دل میں سوالوں کے غبارے مچل رہے تھے، اور ہمارے حضور اللہ والے تھے، اللہ کا ان پہ کرم تھا اور اللہ کے وہ پیارے نبی تھے، اس لیے ہمارے حضور کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر پایا۔ اور جب وہ حبیب مکہ میں آتے ہیں تو ان کا اچھے سے استقبال اور دھوم دھام سے، شان اور شوکت سے انہیں رات میں بلایا جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ہمارے حضور کے آمنے سامنے جب ہوتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں۔ ہمارے حضور پہلے سے ہی جان گئے تھے کہ اس کے دل میں کون سے سوال چل رہے ہیں، اور کہنے لگے، ہے نبی، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میرے سوالوں کا جواب دے دو، اور تم اللہ کے سچے نبی ہو اور تم نے میرا جواب دے دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب حضور نے سننا تھا اور اس نے کہنا تھا، حضور نے فرمایا کہ بولو تمہارے کیا سوال ہے۔ حضور سے کہتا ہے، حبیب کہتا ہے حضور سے کہ یہ چاند نظر آ رہا ہے، اس کے آپ کیا 2 ٹکڑے کر سکتے ہو؟ اگر آپ اس کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو تو میں جان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے پیارے نبی ہو، نہیں تو آپ کو جیسے ہی سب لوگ کہتے ہیں جادوگر، وہی سوچوں گا کہ آپ جادوگر۔ حضور حبیب کا کہنا تھا اور حضور کا سننا تھا۔ اللہ اکبر! میرے حضور نے صرف چاند کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ! میرے حضور کی بات پہ اللہ بھی راضی تھے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے اور اس حبیب کا سر نیچے جھکنا ہے۔ پھر کہا کہ میرے گھر میں حضور مان گیا میں آپ کو، آپ اللہ کے سچے پیارے نبی ہو۔ پھر کہنے لگا، میرے گھر میں میری بچی اس قدر بیمار ہے کہ نہ وہ پلنگ پہ سے اٹھ پاتی ہے، نہ کچھ کھا پاتی ہے، نہ وہ سو پاتی ہے، نہ وہ چل پاتی ہے، نہ ہی تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر ہلا پاتی ہے، تو کیا میری بچی آپ صحیح کر دو گے؟ حضور نے فرمایا، تم دین قبول کرو، میرا اسلام قبول کرو اور کلمہ پڑھو
और घर जाके देखो। मेरे अल्लाह पे मुझे यकीन है, मेरा अल्लाह रब्बुल करीम, मैं दुआ करूं और मेरा अल्लाह मेरी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स के लिए दुआ कर देते थे और जिस शख्स के लिए उनके बारगाह में हाथ उठ जाते थे, रब्बुल करीम मेरा अल्लाह कादरी था, गफूर रहीम था और है। उसी वक्त मेरे हुजूर की दुआ कबूल हो जाती थी और उसी वक्त सामने वाले शख्स को आराम मिल जाता था। उस हबीब ने यहाँ कलमा पढ़ा, दीन कबूल किया, हमारे हुजूर को माना और सलाम दुआ पोसा लेके वो अपने महल चला गया अमन। वो अमन गया और जाके दरवाज़ा की कुंडी खटखटाता है कि उसकी बच्ची दौड़ के दरवाज़ा खोलती है। क्या देखना था, वो देखते बराबर हैरान और परेशान हो गया और अपनी बच्ची से कहने लगा कि बेटा तुम इस हाल में कैसे? मैं तो जानता था कि आप उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, आपको जब तक कोई खिलाता नहीं है आप खा नहीं पाती, और ये माजरा क्या है, एकदम से तुम उठ के दरवाज़ा खोलने लगी। बच्ची ने कहा, अबू जान मैं अपने आराम फरमा रही थी, उसी समय क्या देखती हूँ ख्वाब में कि एक हुजूर ऐसे आए कि जिनके चेहरे पे इतना नूर था कि मैं चेहरा नहीं देख पाई, और उनका नूर से इस कदर चेहरा चमक रहा था कि मैं अभी भी नहीं भुला पाई। उस चमक देखने के बाद मैं बेदार हुई और मुझसे कहा कि तुम कलमा पढ़ो, और इसी वक्त उठ खड़ी हो। मैं नींद से बेदार हुई और मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कलमे की तासीर मेरे दोस्तों ये है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो उस वक़्त हमारे हुजूर ने जन्नत का मुहावज़रा किया और जन्नत के दरवाज़ों पे चारों तरफ यही कलमा लिखा हुआ है। और एक वजीफ़ा मैं आपको इसी बात में बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग इस कलमे को 100 बार भी पढ़ लेते हो तो आपकी पूरी तकलीफ़ें और मुसीबतें और परेशानियाँ ये सब से आपको निजात मिलेगी। अल्लाह मेरा रब्बुल करीम है, गफूर रहीम है। आप लोगों की आफतें परेशानियाँ इस कलमा पढ़ने से दूर हो जाएगी। ये कलमा मेरे हुजूर का है, मेरे अल्लाह को है। अगर जिसने भी जो भी शख्स ने इस कलमे को पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल करीम उस पर राज़ी है। और फिर उस लड़की ने बताया कि मैंने कलमा पढ़ा और मैं उठ खड़ी हुई। अब्बू जान, उस दोनों बाप बेटों ने हमारा दीन कबूल करे, कलमा पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये थे हमारी हुजूर और ये था उनका वाक़िया। और इतने पे भी आप लोगों के जहन में नहीं बैठी होगी तो उसके लिए तो दोस्तों मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और मैं आप लोगों के जहन में ये बिठाने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। जो कुछ भी मैं सुनती हूँ आप लोगों को आके बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे दोस्तों, वो तो अल्लाह वाले थे, चाहते तो जिस तरफ उंगली का इशारा करते वहाँ सोने के पहाड़ इकट्ठे हो जाते। पत्थर के पहाड़ को वो सोना बना सकते थे, समुंदर की रेत को वो मोती बना सकते थे। उनके इशारों के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। और जो कि सलाम में पढ़ा जाता है, चांद के टुकड़े हुए पेड़ों ने सजदा किया, वो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह वाले थे, अल्लाह के आंखों का नूर था और अल्लाह पाक के प्यारे थे। और अल्लाह आप लोगों से सबसे राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के अमान में रहिए, खुश रहिए। अल्लाह अकबर।